بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زیادہ تر ہم غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں، اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ رشتوں کا اتنا تو بھرم رہ جانا چاہیے کہ جب کسی مانوس چہرے سے انجان راستے پر ملاقات ہو تو نظریں چرانے کی نوبت نہ آئے۔ بے اختیاری بے سبب نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے کہہ نہیں سکتا، اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے۔ جب تک انسان خود برداشت کر سکتا ہے تب تک کسی سے کہنا نہیں چاہیے۔ یہی تو ہماری غلطی ہے کہ اکثر ہم انسان کی ضد توڑنے کی کوشش میں انسان ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہر کوئی اپنی مرضی کا فتویٰ لگانے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو خدا را خاموش رہیں۔ کیا پتہ کون کب کہاں کس تکلیف میں ہو۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ اور جو خود سے محبت نہیں کرتا، اسے دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ آنکھیں، کان، ناک، منہ بے شک بند رکھیں، لیکن اپنے دل کو قفل مت لگائیں۔ دل انسان کے جسم میں قطب نما ہوتا ہے۔ یہ منزل کی جانب جانے والے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی رہنمائی کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ جانے والوں کے لوٹ آنے کا یقین کر بھی لیا جائے تو اس بات کا یقین بھلا کیسے ہو کہ ان کے لوٹ آنے پر وقت اور جذبات کی شدت بھی یہی رہے گی؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جانے والوں کی واپسی سے خوشی نہیں ملتی۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سننے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو زندگی نہیں گزار سکو گے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے۔ وقت سب ہی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو۔ صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ زندگی میں یہ کبھی مت دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ یقین کریں ہمارے آدھے غم اسی عمل سے ختم ہو جائیں گے۔ ساتھ موقعوں پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب بڑے بات کر رہے ہوں، جب تک آپ سے رائے نہ مانگی جائے، جب کوئی آپ کی بات کو اہمیت نہ دے، جب آپ کسی چیز کے بارے میں نہ جانتے ہوں، جب آپ شدید غصے کی حالت میں ہوں، جب آپ کو لگے کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا، جب آپ کو زبردستی اکسایا جائے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ حسد ایک مہلک مرض ہے جس سے متاثر شخص دوسرے کو لہو لہان کر دیتا ہے۔
یہ مرض انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بداعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا، بلکہ ہم جس انداز میں سچ بولتے ہیں وہ انداز کڑوا ہوتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کریں۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت اور عزت کے لیے بے شک جھک جائیں، مگر محبت اور عزت کسی سے جھک کر نہ مانگیں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ ہم زندگی بھر لوگوں سے محبت، عزت اور خوشی لینے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، مگر سوائے تھکن اور مایوسی کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ ہمارے لیے محبت اور عزت خود ڈال دے گا۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ الہی ہمیں قبر کی وحشتوں اور حشر کے دن کی سختی سے بچا اور ہمارا آسان حساب لینا۔ آمین یا رب العالمین۔